آپ کو ڈرا رہی ہے تو اس وقت اپنے آپ کو سوچیں کہ مجھے ڈرنا ہے تو صرف اللہ کی ذات سے ڈرنا ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، اس سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں ہے. تو مجھے ڈرنا ہے تو اللہ کی ذات سے ڈرنا، باقی کسی چیز سے نہیں ڈرنا. اللہ آپ کے خوف کو امن میں بدل دے گا. میں کچھ دن پہلے جو ہے وہ ٹریول کر رہی تھی، تو ایک میرا جو غلطی ہوگی مجھ سے ٹریولنگ سے پہلے، اور مجھے اس غلطی کا احساس ہو گیا. میں نے اس کو ایڈمٹ کیا اور میں سفر میں جا رہی تھی. میں اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ تعالیٰ یہ پیچھے سے میں غلطی کر رہی ہوں. اب میں نے کیا پڑھنا شروع کر دیا، اللہم استر عوراتی و من رواتی، اللہ تعالیٰ میری جو عیب ہے اس کو ڈھانپ دے اور مجھے خوف سے امن میں دے، خوف سے امن دے. الحمدللہ. اور جب میں واپس آئی اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کو ایسے ہی ٹھیک کر دیا کہ جیسے کوئی غلطی تھی نہیں. کیونکہ آپ جب کوئی غلطی کرتے ہیں اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں، ایڈمٹ کرتے ہیں، تو اللہ اس کو بدل دیتا ہے. جیسے حضرت آدم علیہ السلام ہمارے لیے سب سے پہلی اگزامپل، ہمارے جو باپ حضرت آدم علیہ السلام، جب ان سے غلطی ہوئی تو انہوں نے کیا کہا، ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنی نفسوں پہ ظلم کر لیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ نے ہمیں بخشا نہ، ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اب وہ اللہ کے نبی، ٹھیک ہے، وہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کر لیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. ہم خود اپنے نفسوں پہ ظلم کرتے ہیں، ہم اللہ کی یاد کو بھلا دیتے ہیں. آہستہ آہستہ وہ اندھیرا ہمارے دلوں پہ چھاتا جاتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیا کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ایکسپٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں ہی ظالموں میں سے ہوں. I just love this دعا، کیونکہ انسان کو جتنا بھی غم ہو، جب وہ اس دعا کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے غم کو دور کر دیتا ہے. جب انسان درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے غموں کو دور کر دیتا ہے. لیکن یہ سٹیپ آپ کو خود اٹھانا ہے. اللہ نے ہمیں دعائیں سکھا دی ہیں، اب کام آپ کا ہے. آپ ایک بک لے لیں جس میں ربنا ہے، اس کا نام ہے، ایپ بھی ہے، آپ ایپ سرچ کر سکتے ہیں ربنا. اس میں 40 دعائیں ہوں گی جو قرآنی دعائیں ہیں اور اتنی کمپریہنسو دعائیں ہیں. جب آپ وہ نبیوں کی دعائیں پڑھیں گے تو آپ کے دل کے اندر ایک یقین آئے گا. اور پلیز ٹرانسلیشن، ترجمہ لازمی پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ ان دعاؤں میں ہے کیا. جب آپ ان دعاؤں کو پڑھیں گے آپ کے جسم کے اندر، آپ کے روح کے اندر ایک سکون آپ کو محسوس ہوگا. ٹھیک ہے، تو غلطیاں سب سے ہوتی ہیں لیکن 2 رویے ہیں. ایک تو یہ کہ اس غلطی پہ آپ اترائیں، ٹھیک ہے، اور مزید غلطیاں کرتے جائیں اور ایکسپٹ ہی نہ کریں. ہم لوگ ایکسپٹ ہی نہیں کرتے. جیسے چھوٹے بچوں کو کہیں بیٹا آپ نہیں کیا، کہیں گے نہیں میں نے تو نہیں کیا، کہ وہ ڈر جاتے ہیں، نہیں میں نے تو نہیں کیا. تو دیکھیں آپ دنیا والوں سے ڈر سکتے ہیں، اللہ سے نہیں آپ ڈرتے. سب سے پہلے حق تو اللہ کا نا. ایک آپ کو فارمولا اور بتاتی ہوں. جیسے ایک فارمولا میں نے آپ کو یہ بتایا کہ زندگی اگر آپ کو لیمو دے گی تو آپ نے لیمنیڈ بنا کے پی لینا. تو دوسرا فارمولا یہ ہے کہ جب بھی غلطی ہوگی جسٹ ایکسپٹ اٹ. آپ اس بندے کے سامنے ایکسپٹ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. اگر آپ نہیں، آپ کی ہمت نہیں ہو رہی، اترائیں نہیں، فوراً سے اللہ کے ساتھ رجوع کریں، اللہ سے بات کریں. اللہ بولے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں آپ کو 100% واللہ میں اللہ کی قسم کھا کے آپ کو کہتی ہوں اللہ آپ کی غلطی کو سدھار دے گا، سیدھا کر دے گا. ہم سب نے غلطیاں کی ہیں. میں اتنا شیورٹی سے کیوں کہہ رہی ہوں، کیونکہ ان سب چیزوں سے ہم بھی گزرے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور گزرتے ہیں، ہم ہر روز غلطیاں کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ہم کیا کرتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، یا اللہ معاف کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گناہ نہیں کیا لیکن اس کے باوجود وہ دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفر اللہ کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے دلوں کے اوپر جو ہے وہ کہہ لیں کہ کالا دھبا لگ جاتا ہے یا ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو ہمیں پریشان کر دیتے ہیں. آپ کو اپنا وجود بھاری نظر آتا ہے، فوراً استغفر اللہ کرنا شروع کر دیں. جب میں یہ سوچتی ہوں کہ جب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے یا میں نے کچھ غلط کہہ دیا ہے تو میں فوراً سے استغفر اللہ کرنا شروع کر دیتی ہوں. اور تب تک کرتی ہوں جب تک مجھے یہ محسوس نہ ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا کہ نہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ سے کنیکشن سٹرونگ ہوگا، سب کچھ ہوگا. لیکن پہلا سٹیپ آپ کو اٹھانا ہے، پہلی دعا آپ کو کرنی ہے. اور ایک بات آپ سے کہوں گی، لا تحزن ان اللہ معانا، غم نہ کریں اللہ ہمارے ساتھ ہے. غم نہ کریں اللہ ہمارے ساتھ ہے. غم نہ کریں اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ میرے اور آپ کے ساتھ اب غم نہیں کرنا ہے. جو ہو گیا بس ختم، اب آگے جانا ہے، ہمت کرنی ہے. نفس کے ساتھ آپ کو
تھوڑی سی لڑائی کرنی پڑے گی. آپ کا نفس آپ کو اکسائے گا انہی گناہوں کے اوپر, آپ کو یاد کروائے گا. کتنے لوگ مجھے میسج کر کے کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں, ہمیں لگتا ہے کہ اللہ نے ہمیں معاف نہیں کیا, حالانکہ ہم اس لائف سے باہر نکل آئے, لیکن وہ بار بار خیال ہمیں آتے ہیں پتہ نہیں اللہ نے معاف کر دیا ہوگا, پتہ نہیں اللہ نے معاف کر دیا ہوگا. تو میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ جھولیاں بھر بھر کے بھی گناہ لے کے جائیں گے اللہ کے پاس, زمین و آسمان جتنا گناہ لے کے جائیں گے. جب آپ اللہ سے معافی مانگتے ہیں, سچے دل سے توبہ کرتے ہیں, تو اللہ آپ کے گناہ معاف کر دیتا ہے, بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. یہ شیطان ہے, جو ابلیس دتکارا ہوا ہے, ٹھیک ہے, جنت سے نکالا گیا ہوا ہے وہ, تو وہ ہے ہی مایوس. تو وہ جہاں بیٹھتا ہے وہ مایوسی پھیلاتا ہے, آپ کو مایوس کر دیتا ہے. آپ کو نیکی کا کام کریں گے, آپ کے دل میں آئے گا پتہ نہیں ایکسیپٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. آپ نماز پڑھتے ہیں, پتہ نہیں نماز ایکسیپٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, ہر چیز میں ڈاؤٹ, پتہ نہیں ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو جب کسی چیز کا فیصلہ کریں تو پھر اللہ پہ یقین رکھیں. مومن جب بھی ڈیسیژن کرتا ہے پھر اللہ پہ چھوڑتا ہے اور اللہ پہ اعتماد رکھتا ہے, وہ یہ ڈاؤٹس میں نہیں جاتا. ٹھیک ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ پہ اپنی ایمان رکھنا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم جو ہے آپ سے پوچھیں گے بھی کہ آپ کے اندر کیا چینجز آئی, اور آپ نے ایکسرسائز کی کہ نہیں, اور آپ نے اپنے آپ سے کیسے محبت کی, اور اپنے لائف میں آپ نے کیا چینجز لے کے. انشاءاللہ بہت کچھ ڈسکس ہونے والا ہے اور بہت مزہ آنے والا ہے اس سفر میں. آج چونکہ آپ کا فرسٹ لیکچر ہے, فرسٹ ٹاک تھی, تو اگر میں نے بہت زیادہ لمبی کی تو یہ نہ ہو کہ آپ بور ہو جائیں اور آپ بولیں کہ نیکسٹ ویک اتنا لمبا لیکچر تو ہم کبھی بھی نہیں سن سکتے. بہرحال یہ آپ کا ٹائم ہے. نیکسٹ ویک اپنے ساتھ چائے رکھ لیں, کافی رکھ لیں, بریک فاسٹ رکھ لیں, کوئی بھی چیز اپنے پاس رکھ لیں, یا جو بھی آپ کو اچھا لگے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے لیکچر انجوائے کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی خوشیاں عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کے سارے غموں کو دور کر دے, آپ کے اندر جتنی بھی ڈارکنیس ہے اللہ تعالیٰ اس کو لائٹ میں بدل دے انشاءاللہ. اور اللہ ایسا کرے گا, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اندھیروں سے نکال کے اجالوں کی طرف لے آتا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش